میرے استاد وقار استاد العلماء حضرت علامہ حضور قبلہ ابو البرہان مفتی سید شاہد علی شاہ صاحب جیلانی جماعتی تشریف لاتے ہیں اور حضور امیر ملت کے حوالے سے اظہار خیال، اور میری خوش بختی ہے کہ امیر ملت کا گھر اور در دکھانے والے میرے استاد وقار ہی ہیں، انہی کا فیض اور کرم ہے کہ مجھے اس طرح کا نوکر بنایا۔ میں اپنے استاد وقار سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور حضرت امیر ملت کی سیرت پر چند کلمات سے روشنی تنوال۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اطلت في النص قولي انما مثلي كمثل واصف طب وهو ذو علل، وكثرة القول تبدي كثرة الخلل، استغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسل الذي اقمي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مقتدر علماء کرام، معزز مشائخ عظام، سادات کرام، بالخصوص گلشن امیر ملت کے مہکتے پھول پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید جعفر حسین شاہ صاحب حیدری جماعتی دامت برکاتہم عالیہ کے لخت جگر نور نظر حضرت قبلہ پیر سید نعمان حسین شاہ صاحب حیدری جماعتی دامت برکاتہم عالیہ، آپ ہی کے توسط سے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ آج سرزمین رحیم ارخان پر امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے سلسلہ میں مشن امیر ملت پر گفتگو کرنے کے لیے یہ عظیم سیمینار منعقد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو بارآور فرمائے اور روز بروز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمت میں مزید برکتیں دے اور اسی طرح مشن امیر ملت کو لے کے چلتے رہیں اور بڑھتے رہیں۔ امیر ملت سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک وضاحت پہلے میں کر دوں کہ جب سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری کہا جاتا ہے تو اس سے دو شخصیتیں مراد ہوتی ہیں، دونوں کا نام جماعت علی، دونوں سید، دونوں پیر بھائی، دونوں ہم وطن، دونوں کا مزار ایک ہی علاقے میں، دونوں ہی حافظ، دونوں ہی عالم، دونوں ہی محدث۔ صرف فرق یہ ہے کہ جن کی یاد میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں انہیں امیر ملت کہتے ہیں، اور دوسرے جماعت علی شاہ صاحب جو ہیں انہیں ثانی لثانی سرکار کہتے ہیں۔ ان میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ امیر ملت کا وصال بعد میں ہے، آپ کا پہلے ہے۔ اور تیسرا فرق، بنیادی فرق یہ ہے کہ حضور ثانی لثانی سرکار شہ سوار تھے خلوت کے اور امیر ملت شاہ سوار تھے جلوت کے۔ مدینہ شریف میں ایک بزرگ تھے جو بولتے نہیں تھے، خاموش طبع تھے۔ امیر ملت کو پتہ چلا، آپ ان کے پاس چلے گئے، کافی دیر بیٹھے رہے، سوال پہ سوال امیر ملت کر رہے ہیں، کیا حال ہے، چپ 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 چپ۔ آپ نے اپنا رخ انور موڑا، فرمایا اسی تے آئے سی کچھ لین دین، کوئی تسی گل ہی نہیں کر دے، اسی جا رہے ہیں۔ وہ جیسے امیر ملت بولے نا تو پیچھے سے وہ حضرت بولے، فرمایا تو بولے ہے تے تینوں پیشاب کرن دا موقع نہیں دیں دے لوگ۔ تو آپ شہ سوار تھے جلوت، یعنی اصلاح امت اور فتنوں کے سرکوبی کے لیے آپ میدان عمل میں آئے۔ یہ آپ کا شعبہ تھا، ان کا شعبہ خلوت نشینی تھا، گوشہ نشینی تھا۔ تو خیر یہ اشتباہ ہو جاتا ہے، کئی کتابوں میں حافظ جماعت علی شاہ سے محدث سے بری کرامات ہوتی ہیں، وہ حالانکہ ثانی لثانی سرکار ہوتے ہیں، تو یہ فرق ضروری ہے۔ امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ، قاری، عالم، محدث، یہ آپ کے ساتھ نام جو ہم تو اپنے القابات خود دے دیتے ہیں نا، ہمارے تو اپنے بنائے ہوئے ہیں، ہم خود ہی سب کچھ بنے ہوئے ہیں۔ لقب وہ ہوتا ہے جو وقت کے علماء دیں، وقت کے مشائخ دیں، غزالی زماں، مفتی اعظم، محدث اعظم،
یہ علماء نے القاب دیے ہیں، یہ ہم تو خود ہی بن جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ. تو یہ جو ہے نا حافظ، سید، جماعت، علی محدث، علی پوری، یہ سارے آپ کے جتنے بھی القابات ہیں یہ بدرجہ اتم آپ میں پائے جاتے ہیں. حافظ اتنے پکے تھے 7 سال کی عمر میں حفظ مکمل کر لیا تھا. پوری زندگی کوئی مصلی نہیں چھوڑا. رمضان شریف میں ہر رمضان میں مصلی سناتے. 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال دیا تھا. والد صاحب نے حضرت کریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حافظ جی، آپ کو محبت سے حافظ جی فرماتے تھے، حافظ جی ہمیں مصلی سناؤ، شبینے میں قرآن سناؤ. امیر ملت رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پہلی رکعت میں 21 سپارے پڑھے، دوسری رکعت میں 4 سپارے پڑھے، سلام پھیر دیا. جب سلام پھیرا تو والد گرامی فرمان لگے، حافظ جی پیچھے دا بھی خیال کریا کرو، کوئی بابا بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے. کہتے میں نے بھی جو نمازی تھے ان سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ تم میں سے کھڑے ہو کے پیچھے پورا قرآن کس نے سنا؟ فرمایا سب نے بیٹھ کے سنا، صرف والد گرامی نے کھڑے ہو کے سنا. ان کے بیٹے ہیں امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رمضان شریف کے آخری عشرے کی ہر رات کا معمول یہ تھا کہ شبینے میں پورا قرآن سناتے تھے. ہر رات میں، ساری زندگی کا معمول تھا. یہ حافظ قرآن ہے. قرآن سے ایسی محبت ہے، ایسا لگاؤ ہے، ایسا شغف ہے. اور ابھی ظہیر جماعتی صاحب فرما رہے تھے کہ پورے خانوادے میں آپ کی جتنی اولاد ہے سب حافظ قرآن. سید السادات ہیں آپ کے ساتھ، صاحب کا ملا جاتا ہے سید. یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے، بہت بڑی فضیلت. کچھ سید وہ ہوتے ہیں جو امام حسن کی اولاد سے ہیں، کچھ سید وہ ہیں جو امام حسین کی اولاد سے. یہ سادات ہے نا. کوئی والد کی طرف سے سید ہوتا ہے، والدہ کی طرف سے سید نہیں ہوتا. لیکن امیر ملت نجیب الطرفین ہیں، والد کی طرف سے بھی حسینی ہیں، والدہ کی طرف سے بھی حسینی ہیں. 38ویں لڑی میں جا کر آپ کا شجرہ نسب مصطفیٰ سے مل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور 7ویں پشت میں امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ہے نسب مادری جو ہے 7ویں پشت میں جا کے پدری شجرہ نسب سے جا کے مل جاتا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ سید کون ہوتا ہے، یہ دوسرے اینگل سے بتا رہا ہوں. ایک تو نسب ہی ہو گیا نا، ذات ہوگی، کاسٹ ہو گئی. ایک دوسرے اعتبار سے کسی نے پوچھا حضور سید کون ہوتا ہے، فرمایا سوائے خدا کے جو کسی سے نہ ڈرے وہ سید ہے. اور آپ کی پوری زندگی میں میرے ذہن میں اگر واقعات بیان کروں 20 واقعات ہیں. آپ نے کیسے کیسے کٹھن مرحلے پر جہاں سب ڈر رہے تھے آپ نے ببانگ دول حق کا اعلان فرمایا. ساردہ بل پیش کیا گیا، کم سن بچیوں کی شادی نہیں ہو سکتی، فرمایا شریعت کے خلاف ہے. آپ نے حکومت ہند کو الٹیمیٹم دیا کہ قانون واپس لو ورنہ میرے لاکھوں مرید ہیں، میں ایک ہی دن میں کم سن بچوں کی شادیاں کرواؤں گا، حکم دوں گا. میں حکومت سے جا کے نبردسما ہو گئے، ان کو الٹیمیٹم دے دیا. کیوں؟ آپ نے سید وہ ہوتا ہے جو سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈرے. اور صرف شیخ محقق رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے مرج البحرین فی جمع طریقین. اس میں فرمایا کہ جو شخص علم ظاہر کا تو ماہر ہو لیکن باطن سے خالی ہو، صوفی نہ ہو، وہ فاسق ہے. کیونکہ اس کا علم جو ہے بہت زیادہ ہے، ظاہر شریعت کے حکام جانتا ہے لیکن باطن میں صفائی نہیں ہے نا، تو اس لیے اس کے عمل میں جو علم کے مطابق ہوگا کھوٹ آ جائے گا، نفاق آ جائے گا، اس لیے فاسق بن جائے گا. اور اسی طرح جو صوفیت کا لبادہ تو اوڑھ لے مگر شریعت کے حکام سے علم سے نا واقف ہو، شریعت کا علم اس کے پاس نہ ہو، فرمایا وہ زندیق ہے، گمراہ ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں بندہ ولی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے وہ عالم ہے پھر ولی ہے. امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل کے نام نہاد پیروں جیسے پیر نہیں تھے، آپ شریعت اور طریقت کے جامع تھے. ایک شخص نے آپ کے کان میں آ کے کہا، مرید تھا، حضور مغرب کا ٹائم ہو گیا. آپ خاموش بیٹھے رہے مراقبے میں. اس نے پھر کان میں کہا، حضور مغرب کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے پھر توقف فرمایا.
جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا تو امیر ملت رضی اللہ عنہ نے فرمایا او بندہ خدا مغرب کا وقت اس سے زیادہ مجھے پتہ ہے، 30 سال سے اساتذہ کرام پہ تلمذ کا شرف حاصل ہوا ہے اور سارے شریعت کے حکام کو بخوبی جانتا ہوں، 30 سال سے تحصیل علم کر رہا ہوں، تو مجھے بتا رہا ہے مغرب کا وقت ہو گیا۔ سیرت امیر ملت میں تقریباً 20 آپ کے اساتذہ کرام کے نام موجود ہیں۔ وظیفے کر کے پیر نہیں بنے، صرف تہجد کا لیبل لگا کے پیر نہیں بنے ہیں آپ نے، بلکہ آپ کو پتہ ہے یہ 19ویں صدی کا وسط تھا جب یہ امیر ملت دور طالب علمی کا آپ کا آغاز ہوا۔ آپ نے اس دور میں، آپ کو پتہ ہے ٹرانسپورٹیشن کے بالکل وسائل نہیں تھے، ناپید تھے تقریباً، کوئی اکا دکا سواری گھوڑے کی ہوتی تھی، آپ پیدل سفر ہوتے تھے۔ امیر ملت نے اس وقت تحصیل علم کے لیے کانپور کا، سہارنپور کا، لکھنؤ کا، گنج مراد آباد کا اور لاہور کا سفر کیا، بلکہ لاہور کا سفر کس طرح کرتے تھے؟ علی پور شریف سے پیدل چلتے لاہور جا کے رکتے، صبح چلتے تھے اور شام کو جا کے لاہور پہنچتے علم حاصل کرنے کے لیے۔ ارشاد احمد علامہ ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں آپ کا نام ہے، حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ میں، 20 اساتذہ کرام بڑے جید قسم کے، آپ نے بے شمار محدثین سے سند حدیث حاصل کی ہے۔ علامہ عبدالحق الہ آبادی مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیاستہ کی اور موطا امام محمد کی سند حدیث آپ نے ان سے حاصل کی ہے، بے شمار۔ حضرت علامہ عمر ضیاء الدین محدث استنبول ترکی، انہوں نے آپ کو سند حدیث دی ہے۔ دسیوں ایسے محدثین ہیں جن سے آپ نے سند حدیث۔ علی پور شریف کے عرس میں آپ نے تعزیز نعمت کے طور پر جملہ ارشاد فرمایا، بھی آپ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا الحمدللہ فقیر کو 10,000 احادیث بمائے اسناد زبانی یاد ہیں، کوئی بھی کھڑا ہو کے امتحان لینا چاہے تو ابھی لے لے۔ علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، طریقت بھی تھی اور شریعت بھی تھی، ظاہر بھی سنوارا باطن بھی سنوارا۔ یہ ہوتے ہیں پیر، یہ ہوتے ہیں پیر۔ اسی لیے سارے علماء مشائخ نے متفقہ طور پر آپ کو امیر ملت جانا ہے۔ عمل کے حوالے سے ایک جملہ عرض کر دوں، ظاہر علم ہو اور عمل نہ ہو تو کیا فائدہ؟ امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ کی کبھی نماز تو دور کی بات ہے، تہجد تو دور کی بات ہے، کبھی آپ کی جماعت بھی قضا نہیں ہوئی۔ آخری نماز عشاء کی آپ نے پڑھی، وہ بھی جماعت کے ساتھ، وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ تو ایسا نماز کا شوق کس کو ہوگا؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو اندر سے پاک صاف ہوگا، جو خدا کا قرب حاصل کرنے کا شائق ہوگا، جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہوگا۔ امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً با اختلاف اقوال آپ کی عمر مبارک 110 سال، 114 سال، 120 سال، 3 اقوال ہیں، ملتی ہے یہ کہ آپ کی عمر تھی۔ آپ نے 55 حج کیے، جو لوگوں نے گنے 55 حج فرمائے۔ کسی نے پوچھا حضور بڑی عمر تھی آپ کی، ہر سال ہی حج پہ تقریباً جا رہے ہوتے تھے، حضور آپ نے کتنے حج کیے؟ فرمایا گنن واسطے نہیں کیتے۔ یہ ہوتا ہے یہ صفائی، یہ ہوتی ہے باطن، یہ ہوتا ہے عمل۔ امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ پہ پوری زندگی میں نہ کبھی حج فرض ہوا، نہ کبھی زکوٰۃ فرض ہوئی، ہولان ہول کی نوبت ہی نہیں آئی۔ آپ کے کرتے میں جیب ہی نہیں ہوتی تھی، جیب ہو تو پیسے رکھے نا، جیب ہی نہیں ہوتی، کوئی پیسے دیتا سرہانے کی نہیں جھلکتا، جو آتا ساتھ ساتھ دیتے رہتے، بانٹتے رہتے، کبھی بھی۔ بلکہ جب آپ کا وصال ہوا تو حکومت پاکستان نے آپ کے صاحبزادے حضور سراج ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اثاثے ظاہر کرو، اتنے بڑے پیر پوری دنیا پہ، پوری لاکھوں جن کے مرید اور علماء مشائخ جن کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں، جب ان کا وصال ہو ان کا اثاثے بتاؤ۔ تو حضور سراج ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیروانی کی جیب سے صرف 2 روپے نکلے ہیں، وہ وراثت میں 3 بھائی اور 1 بہن کو ملیں گے۔
ہائے ہائے ہائے، یہ ہے پیر. حکومت نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، کچھ اور چھپا رہے ہیں. سارے بینکوں میں سروے کیا گیا، کہیں ایک دھیلا نہیں نکلا. یہ تھے امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے عمل. دوہرا استنجا فرماتے تھے ساری زندگی، ڈھیلے سے فرماتے پھر پانی سے، دونوں استعمال فرماتے. یہ ہے طہارت. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا قول بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے لوگوں کے علوم اس لیے منور تھے کہ وہ طہارت کا بڑا خیال رکھتے تھے. طہارت کا بڑا خیال رکھتے تھے. امیر ملت رضی اللہ عنہ ریل کا سفر ہو، کبھی سیٹ پر ایسے نہیں بیٹھتے، چادر بچھاتے تھے پھر بیٹھتے تھے. یہ طہارت کی وجہ سے تھا. امیر ملت رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ کوک رکھتے تھے، شیف ساتھ ہوتا تھا، باورچی. کبھی بازار کا کسی کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، برتن کیسے ہوں گے، صفائی کا خیال رکھا نہیں ہوگا. خشک اناج لیتے، فرماتے ہمارا باورچی ساتھ ہے، یہ بنائے گا، جو بنانا تم نے دال دلیا جو بھی دینا اس کو دو، یہ اپنے حساب سے بنائے گا. سفر میں بھی ہوتے تو کوئی دینا چاہتا خشک اناج تحفے میں لیتے نذرانے میں، اور کسی طرح نہیں لیتے، خشک اناج لیتے، باورچی ساتھ ہوتا وہی بناتا. اور بے نمازی کے ہاتھ کی کوئی چیز بنی ہوئی ہو کبھی زندگی میں امیر ملت نے نہیں کھائی. میں جواز عدم جواز کی بات نہیں کر رہا، اہل علم میں آپ سے علماء ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فتوے سے آگے تقوی کی باتیں ہیں، یہ تقوی کی باتیں ہیں. بے نمازی کے ہاتھ کا کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. اور نذرانہ پیش ہوتا، ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا نا حلال نہ ہونے کا، رد کر دیتے تھے. آپ کے ایک مرید خاص سے فضل الہی تھانے دار تھے، کوہ مری میں آپ کو مرغ پیش کیا انہوں نے امیر ملت کو. فرمایا تھانے دار صاحب میں نہیں لیندہ، یہ رشوت دے ہونے. تھانے دار تھا نا. ان کے نہیں حضور یہ پرسنل میری سیلری آئی ہے، تنخواہ آئی ہے، ان تنخواہ کے پیسوں سے خرید کے لایا ہوں. اور میں جیدے کو خریدے ہونے انہیں ڈر کے تو سستے دیتے ہونے نے. اللہ اکبر. تھانے دار آیا نا بھائی، واپس مرغے واپس. وہ واپس گیا، وہ پیسے اپنے کسی عام بندے کو دیے، کہنے لگا تو خرید بھائی، اس سے خرید کروایا، عام بندے کو بھیجا، خرید کے لایا، اور پھر کہا حضور اب فلاں عام بندے کو دے کے خرید کے فلاں ہونٹ دے دے. ایسے پیر کہاں ملیں گے، ایسے اکابر کہاں ملیں گے. تو امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بھی کامل تھے اور عمل میں بھی کامل تھے، شریعت کے بھی جامع تھے، طریقت کے بھی جامع. تو گویا شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ امیر ملت کا سیمینار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے احوال پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ان لوگوں کی محافل سجانا، پروگرام کرنا، سیمینار کرنا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. جو عرس مناتے ہیں ہم سیمینارز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات کے آئینے میں ہم اپنی شکل و صورت کو دیکھیں کہ وہ ہمارے اکابر تھے، ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں، ان کا نعرے لگا رہے ہیں، تو کیا ہم بھی ان جیسے ہیں؟ اگر ان جیسے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر لازم بات ہے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو گویا امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ کا مشن جو ہے وہ کیا تھا؟ اسلام کی سربلندی. دیکھیے 1.25 لاکھ مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے 1.25 لاکھ. کتنے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور تک 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. یہی تعداد عثمان غنی کے دور میں کتنی ہو گئی؟ 44 لاکھ ہو گئی. 1.25 لاکھ تھے وہ، اور ہم 2 ارب سے بھی زیادہ ہیں. اکثریت حکومت مسلمانوں کی 56 ممالک ہیں اسلامی، تعداد بھی ہے، مگر ایک فلسطین میں ظلم بند نہیں کر سک رہے، کشمیر کا اتنا سا ٹکڑا نہیں لے سک رہے، کتنے سال گزر گئے. وجہ کیا ہے؟ کلمہ تو ہمارے پاس بھی ہے، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، حضور کے غلام کہلاتے ہیں، وہی نماز ہے، وہی حج ہے، وہی صورت ہے، وہی شکل ہے، وہی حیات ہے. صحابہ کرام 1.25 لاکھ ہو کر نہ آلات حرب میں، ہم تو ایٹمی طاقت ہیں، ہمارے پاس تو وسائل ہیں، ٹاپ 10 امیر لوگوں میں ہمارے پاکستانیوں کے نام آتے ہیں، دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، تعداد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا کشمیر فتح نہیں ہو رہا، فلسطین پہ ظلم بند نہیں کرا سک رہے. وہ 1.25 لاکھ ہو کر وسائل کی کمی کے باوجود 22 لاکھ مربع میل پر، 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، امیر ملت کا پیغام ہے، سنتے جائیے. وجہ یہی ہے کہ ہم صرف اسلام بتاتے ہیں، وہ اسلام دکھاتے تھے. ہم لیکچر بہت دیتے ہیں،
ہم تقریریں بہت کرتے ہیں اسلام پر لچھے دار، بڑے بڑے تن تراک طریقے سے بلند باغ دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے فلسفے بیان کرتے ہیں اسلام پر. ہم صرف لوگوں کو سمجھاتے ہیں اسلام، وہ سمجھاتے بھی تھے اور اسلام دکھاتے بھی تھے. امیر ملت نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا. وجہ کیا تھی؟ کردار سے بتایا. اسلام صرف سمجھایا نہیں، امیر ملت نے اپنے کردار سے بتایا کہ اسلام کیا ہے. اللہ تعالیٰ مشن امیر ملت کو فروغ دے اور ہمیں اس سے وابستہ رکھے، اور اسی طرح ہم امیر ملت کے پیغام کو عام کرتے رہیں. مشن امیر ملت کیا ہے؟ اسلام کی سربلندی، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا تحفظ اور امت کی اصلاح. اگر یہ 3 کام ہم کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے ہم امیر ملت کے مشن سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امیر ملت کا فیضان عطا فرمائے. وآخر دعوانا